واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے سارے ناظرین بخیریت ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سب کو شاد اور آباد رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں آپ کو دو ویڈیو دکھانے والا ہوں۔ ایک مفتی صاحب کی ویڈیو ہے جو مفتی طارق مسعود صاحب کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک بڑی گستاخی کی ہے۔ اب دیکھیں، مفتی طارق مسعود صاحب بھی گستاخ نکلے، اور وہ اس طرح کے ایک وہ نہیں بلکہ بہت سارے لوگ، رات میں نے یہ گزشتہ رات میں نے سرچ کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے یہی بات جو ہے نا کیا پھیلائی ہوئی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے قرآن کی گستاخی کی ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخی کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ اب دیکھیں، آپ یہ دیکھتے ہیں، میں آپ کو صرف یہ دکھاتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کون سی جو ہے نا گستاخی کی ہے، اور وہ ویڈیو میں دونوں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک تو وہ دکھاتا ہوں جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو نکال دو، یہ کر دو، وہ کر دو، گالیوں کا جو ہے نا اس میں جو ہے نا گفتگو کی ہے، اس نے گالیوں سے بھی کام لیا ہے، باقی کتنی باتیں ہوئی ہیں۔ تو میں آپ کو وہ مفتی صاحب کی ویڈیو دکھاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں۔ وہ گفتگو بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے متعلق جو وہ کہہ رہے ہیں کہ گستاخی کیا، خیر مفتی طارق مسعود صاحب نے کون سی گستاخی کی ہے آگے پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ مفتی طارق مسعود صاحب کی وہ ویڈیو، وہ بیان جس میں وہ کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے گستاخی کی ہے۔ کہ تو یہ دونوں ویڈیو دیکھ کر آپ نے خود انصاف کرنا ہے کہ کیا مفتی صاحب نے واقعی گستاخی کی ہے یا نہیں کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ڈسکس بھی کریں گے اسی بات پر کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی، یا اسی طرح کی باتیں کرنا کیسا ہے کسی مفتی کے بارے میں یا کسی عالم کے بارے میں۔ دیکھتے ہیں مفتی صاحب کی ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے ایک یوٹیوبر مولوی طارق مسعود کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں اس نے صریح بکواس کی اور قرآن مجید کے اوپر نقص لگایا، قرآن پر اعتراض کیا کہ قرآن میں صریح غلطی موجود ہے اور وہ عربک گرامر کی واضح غلطی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام معاذ اللہ ایسے امید ہے کہ آپ کو اس غلطی پر اطلاع نہ ملی، کاتب نے وہ غلطی کر دی تو وہ غلطی آج تک قرآن کے اندر اسی طرح ایز اٹ از موجود ہے۔ یقیناً یہ بات صریح گستاخی پر مبنی ہے، اور پہلے میں یہاں پر ان لوگوں سے عرض کروں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سیاق و سباق کو دیکھا جائے، آگے پیچھے کی بات کو دیکھا جائے اور پھر کوئی حکم بیان کیا جائے، تو اس کا بیان سنیں گے اس یوٹیوبر کا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نے کیا بکواس کی ہے۔ ایک تو پہلے اس نے کہا کہ سرکار علیہ السلام امی ایسے تھے کہ نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا، تو قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی غلط کیا اس نے۔ اب یہ جو امی کا مطلب ہے نا، اس کا مطلب عام لوگوں کے لیے اگر ہم استعمال کریں تو وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، لیکن جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ استاد کے بغیر پڑھا لکھا، کیونکہ آپ کو تو قرآن اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا ہے، وعلم القرآن۔ اب آپ ذرا غور کریں نا کہ جس رب یہ فرما رہا ہو کہ الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان جس نے قرآن آپ کو سکھایا، تو آپ کو سکھانے والا تو خود رب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے امی ہونے کا مطلب یہ کہ دنیا میں کسی استاد سے پڑھے بغیر آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ یہاں پہ وہ ان پڑھ والا جو عام لوگوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ استعمال نہیں ہوگا۔ یہ اس لفظ جو ہے امی کا یہ والا معنی، ان پڑھ والا معنی، یہ اس یوٹیوبر مولوی کے لیے استعمال ہوگا، یہ سرکار علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ یہ جیسے جاہلوں کے لیے استعمال ہوگا کہ جو ممبر پہ بیٹھ کر گندے لطیفے سناتے ہیں، جو فحش باتیں کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے، اور ایسے لطیفے سناتے ہیں کہ جو گلی محلے کے جو آوارہ لڑکے ہوتے ہیں وہ سناتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو سن لی ہے کہ وہ یہ تو میں نے صرف ایک کلپ دیا ہے، یہ پوری ویڈیو ہے، پوری ویڈیو تو میں نہیں دیکھ سکتا۔ مفتی صاحب کا چینل جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں، سرچ کر لیں، تو مفتی صاحب کی ویڈیو آ جائے گی، سرچ میں الحمدللہ آتی ہے، میں نے دیکھی ہے، بہت ساری ویڈیو میں نے دیکھی ہیں، تو آپ بآسانی مفتی صاحب کی ویڈیو جو ہے نا سرچ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے جو ہے نا جو گفتگو کی ہے یہ ہے کہ طارق مسعود صاحب نے، مفتی طارق مسعود صاحب نے جو ہے نا گستاخی کی ہے۔ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اپنی اس مسلمان قوم کی کہ یہ فتوے کہاں سے لاتے ہیں، کہاں سے ڈھونڈتے ہیں اس طرح کے فتوے کہ اتنا جلدی ایک مفتی صاحب پر، ایک عالم پر جو کہ دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، درس نظامی پڑھا رہے ہیں، مفتی ہیں، انہوں نے جو ہے نا
کورس کیے ہوئے ہیں, انہوں نے اتنی محنت کی ہے علم کے واسطے, جو ہے نا اپنے وطن کو چھوڑا ہے, گھر کو چھوڑا ہے, اب بھی جو ہے نا دین کی خدمت کر رہے ہیں, قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں. آخر اتنا جلدی فتویٰ اسی طرح کے مفتی پر اور عالم پر کہاں سے پتہ نہیں ڈھونڈتے ہیں؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتا. میں نے تو رات کو بہت سارے کیے اس کے بارے میں, تو پھر میں نے یہ 2 ویڈیو جو ہے نا لائی ہیں, میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو آپ نے انصاف کرنا ہے, انصاف کے ساتھ آپ نے کمنٹس کرنے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے بتانا ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک عالم ہے, قرآن حدیث کی خدمت کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ مفتی ہے. اگر ایک عام آدمی ہے نا, اور میں کہہ دوں کہ وہ اللہ کو مانتا ہے, اللہ کے رسول کو مانتا ہے, جو ہے نا وہ آخرت کو مانتا ہے, یہ بھی تو بڑی بات ہے. جو اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے, اور قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے, تو میں تو کہتا ہوں یہ عام آدمی کا درجہ بہت بڑا ہے. تو ایک مفتی ہے, ایک عالم ہے, تو آپ اس پر انصاف کریں کہ وہ کیسے گستاخی کرے گا. ایک عام آدمی ہے, یعنی صرف کلمہ وہ ہے, وہ کلمہ پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, صرف کلمہ پڑھنے والا ہے. وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ, یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, میں اللہ ہی کی بندگی کروں گا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں یعنی اس بات کی جو ہے نا شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو دیکھیں ایک عام ان پڑھ آدمی ایسا کہتا ہے, تو میں تو اس کے متعلق بھی فتویٰ نہیں لگا سکتا. ایک پتہ نہیں کیسی قوم ہے یہ کہ ایک بڑا مفتی ہے, اس کے بارے میں اسی طرح کی گفتگو کرنا کہ وہ ساری زندگی اس نے جو ہے نا دین کی خدمت کی ہے, تو آپ اس پر جو ہے نا فتوے لگائیں. مجھے اس قوم کی سمجھ نہیں آئی. ناظرین کرام, میں نے اس لیے 2 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آگے والی ویڈیو مفتی طارق مسعود صاحب کی بھی, تو آپ نے خود انصاف کرنا ہے کہ ہم پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا, ایک دوسرے پر اسی طرح کے فتوے لگاتی ہیں, اور جو ہے نا ہم انتشار پھیلا رہے ہیں, فرقواریت جو ہے نا, وجہ کیا ہے آخر. تو آئیے سب سے پہلے جو ہے نا دیکھتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی وہ ویڈیو, جس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے گستاخی کی ہے, وہ گستاخ ہے, یہ یہاں ہے, وہ ہے, وہ باتیں تو میں کر بھی نہیں سکتا. تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ مفتی طارق مسعود صاحب کی وہ ویڈیو, جس میں جو ہے نا مفتی طارق مسعود صاحب وہ گفتگو کر رہے ہیں, جس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ گستاخ رسول ہے. تو اس کے بعد کرتے ہیں ڈسکس. آپ دیکھ لیں مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرب کے کھانے ہم سے کیا ہیں, ڈیفرنٹ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ڈیفرنٹ, پھر ساری چیزیں جو ڈیفرنٹ ہو, تو بھی انسان کسی کو اس لیے فالو کر لیتا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑا اسکالر ہے. کیا خیال ہے؟ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں, ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں, یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں, بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, بھائی سمجھ رہے ہیں, یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا, کوئی سائنٹسٹ ہوگا, کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے, بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے ہیں. ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا, امی تھے. ما تخطہ بیمینک, قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں, ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا, ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی, آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں, کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں, بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا, تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں, ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے, وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے, ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنصفعا, جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط, کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے, سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنصفعن, جبریل آئی آیت لے کے, آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن, تو کاتب نے
क्योंकि अन में आवाज नून की आ रही है, तो कातिब ने उस वक्त लिख दिया नून के बजाय अलिफ डाल दिया जो तनवीन की अलामत है। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। आप कभी भी अरबी में सेंटेंस पे तनवीन नहीं डालोगे, लेकिन यहां लनस्फान पे 2 ज़बर डले हुए होंगे, अलिफ लिखा हुआ हो। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? बोलो गलत। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? बोलो गलत। कातिब वही ने लिखा, नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते। और कमाल की बात है, जो लिखा आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि उसको नून बना दे। अब कहने के लिहाज से ऊपर ऊपर से तो लगेगा ये गलत है, लेकिन भाई अल्लाह ने ये इसलिए होने दिया, बता दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उम्मी थे। नंबर 2, हमने इस कुरान की हिफाजत ऐसे की है कि अगर जाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में, जाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है कि हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन की किसी को इजाजत नहीं दी। लेकिन भाई अल्लाह ने ये इसलिए होने दिया, बता दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उम्मी थे। नंबर 2, हमने इस कुरान की हिफाजत ऐसे की है कि अगर जाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में, जाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है कि हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन की किसी को इजाजत नहीं दी। जो है जैसे लिखा गया एज इट इज चला रहा है। बड़े बड़े अरबी ग्रामर के माहिरीन आए, उन्होंने बताया सेंटेंस पे तनवीन नहीं आती, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश नहीं आते, नहीं आते। यहां आए हुए हैं, पता नहीं क्यों आए हुए भाई, उस वक्त लिखा ही ऐसे था। जिस किताब की मेरे भाई ऐसे हिफाजत हुई हो कि उसकी ग्रामर की एक मिस्टेक, अगर जाहिरी लिहाज से मैं मिस्टेक कह रहा हूं हुई है, उसको ठीक करना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। तो जो ठीक आए थे उनको कौन चेंज कर सकता है? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। तो भाई हम फॉलो क्यों कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब ना आप लिखना जानते, ना आप पढ़ना जानते, ना आपका कल्चर हमारे कल्चर से मैच करता, आपकी खुराकें हमारी खुराकों से अलग। क्यों? वजह उसकी भाई, हम नबी की एक हैसियत है बशर, एक हैसियत क्या है? मैसेंजर ऑफ गॉड। आपने कह दिया मेरा अपना कोई पैगाम नहीं है, मैं जो कुछ कह रहा हूं मैं नहीं कह रहा। ये कौन कह रहा है? अल्लाह। मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूं। तो भाई हम फॉलो क्यों कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब ना आप लिखना जानते, ना आप पढ़ना जानते, ना आपका कल्चर हमारे कल्चर से मैच करता, आपकी खुराकें हमारी खुराकों से अलग। क्यों? वजह उसकी भाई, हम नबी की एक हैसियत है बशर, एक हैसियत क्या है? मैसेंजर ऑफ गॉड। आपने कह दिया मेरा अपना कोई पैगाम नहीं है, मैं जो कुछ कह रहा हूं मैं नहीं कह। ये थी मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो, जिसमें उसने जो बयान किया है, जिस पर बहुत सारे भाइयों ने ये कहा है कि ये उसने गुस्ताखी की है और गुस्ताखाना अल्फाज हैं, वो कुरान के मुताल्लिक़ कह रहा है, कुरान में गलती की जो है बात कर रहा है, सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। तो सबसे पहले एक बात ये करते हैं, जो कि पहले भी मैंने आपको मुफ्ती साहब की वीडियो सुनाई है, जिसमें वो कहते हैं कि ग्रामर की जो गलती है उसमें वो और भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मैंने मुख्तसर सी आपको सुनाई है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो जो नस्फ़ अम बिन नासिया, वो नस्फ़ अन जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें वो तनवीन का जो मसला है वो नहवी मसला है और ग्रामर का मसला है, तो वो ठीक है। लेकिन अगर मुफ्ती साहब फ़र्ज़ करो वो जो कह रहे हैं कि ये ग्रामरी जो है ना गलती है, इसी तरह ये गलती नहीं है जी। इसी तरह कुरान करीम के अंदर और भी जो है उसूल हैं, ठीक है, जिसको सर्फ़ी नहवी जो कहते हैं उलमा हैं वो जानते हैं सर्फ़ी नहवी। तो बहरहाल अल्लाह ताला जिन्हें कुरान करीम की ख़ुद हिफाजत करने वाले हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मैं जो मेरी अपनी जो राय है मैं अपनी पेश कर रहा हूँ कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने यहाँ जो वो जुमला कहा है कि ये कुरान करीम की ग्रामरी जो ना नहवी जो गलती है इसमें नस्फ़ अन में, तो उसके अंदर जो है ना किसी की जुर्रत भी नहीं हुई कि उसको निकाल लें। देखिए, मसले को समझना है, बात को समझना है। कोई आदमी बात करे तो उसको समझें, ऐसा न करें कि वो आदमी की को मकसद कोई और हो और बात कोई और हो।
اور اس کو ہم جو ہے نا گستاخ کہہ کر اس کو قتل کر دیں۔ اتنی آسان بات نہیں ہے بھائی۔ سب سے پہلے سنیں، یا کسی مسلمان کو ہم نقصان دے دیں، پھر بھی مفتی اور عالم کو اور اس آدمی کو جو کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو کوئی بھی ہے، اس کا مقصد یہ ہے، فرض کرو، میں کہتا ہوں کہ فرض کرو اگر اسی طرح بات ہے جیسے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، تو میری اپنی رائے ہے کہ مفتی صاحب کی جو بیان میں جو بات کر رہا ہے، مفتی صاحب کی جو رائے تھی، جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ فرض کرو اگر یہ غلطی بھی ہے نحوی قاعدے کے مطابق، تو پھر بھی کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ اس کو ٹھیک کر لیں۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایسی حفاظت کی ہے، اگر کوئی غلطی بھی آ جائے تو کوئی ٹھیک کرنے والا ٹھیک نہیں کر سکتا، کسی کی جرأت بھی نہیں ہے، پھر قرآن کو غلط کیسے کرے گا؟ مطلب اصل سے یہ تھا۔ میری تو میں تو باقی کچھ نہیں کہتا، ٹھیک ہے؟ ظن المؤمنین والمؤمنات خیر غیر شر، مسلمان مرد اور مسلمات عورتوں پر خیر کا گمان رکھیں، شر کا نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ میرا تو یہ نظریہ ہے۔ آپ خود اپنی بات رہ گئی امی کی، جو کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، وہ مفتی طارق مسعود صاحب کی جو گفتگو آپ نے سن لی ہے، تو اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ایک عام آدمی کی طرح امی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ مفتی صاحب نے پہلے بیان کیا، آپ نے سن لیا اس کا، تو جو نیا مفتی صاحب میں نے آپ کو سنایا ہے، اسی طرح بات ہے کہ یہ امی والا جو لفظ ہے، یہ جب ایک عام آدمی کی طرف راجع ہوگا تو ہم اس کو ان پڑھ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راجع ہوگا تو ہم کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھے نہیں ہیں، یعنی دنیا میں اس کا کوئی استاد نہیں ہے، اس کو صرف اللہ رب العالمین نے پڑھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن، جیسے کہ وہ مفتی صاحب نے جو ہے نا وہ آیت پڑھی ہے سورۃ الرحمن کی، تو مفتی طارق مسعود صاحب نے جو امی کہا ہے، تو اس نے تو صاحب کوئی بات ایسی نہیں کہی، تو اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب نے صرف یہ بات کی، آپ وہ گستاخ کہہ رہے ہیں۔ مفتی صاحب فرماتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ عام آدمی کی طرح امی ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کا کوئی استاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ امی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استاد نہیں ہے، اس کو میں اللہ نے پڑھایا ہے، یہ مقصد تھا۔ تو بہرحال اگر یہ میری رائے غلط ہو تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اگر اس طرح کی غلطی کی ہے، یہ ارادہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں گمان کر رہا ہوں کہ اچھا گمان کر رہا ہوں مفتی صاحب پر، اگر اسی طرح نہیں ہے، اسی طرح ہے، تو پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ مفتی صاحب رجوع کر لیں، اس طرح کی باتیں نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اپنے دین کے لیے چنا ہے، لوگوں تک جو ہے دین پہنچاتے ہیں، وہ جو کوئی بھی ہے، تو اگر غلطی ہو بھی جائے کیونکہ انسان سے ہوتی ہے تو وہ رجوع کرے، میں تو یہ دعوت دوں گا۔ ہاں اگر مفتی صاحب کا مقصد وہ نہیں ہے، اسی طرح مقصد تھا جیسے میں نے بتایا، تو میری یہ ریکویسٹ ہے مفتی صاحب کو، مفتی طارق مسعود صاحب کو، کہ وہ جب بھی بیان کریں تھوڑا کھل کے کریں، صاف صاف کریں، تاکہ عوام کو سمجھ آئے اور عوام جو ہے نا شبہات میں نہ آئے، شک میں نہ آئے، واضح بیان کیا کریں۔ میں یہ تو کوئی نصیحت نہیں کرتا، میں صرف دعوت دیتا ہوں کہ جو بھی مفتی صاحب ہیں، جو بھی عالم ہیں، جتنے بھی علماء ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن تھوڑی سی بات کو کھل کے کریں، اور عوام کو میری ریکویسٹ یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ وہ جو ہے نا جو بھی علماء سنتے ہیں تھوڑا سا تدبر کریں، تھوڑا سا غور کریں، جناب اسی طرح کی بات پکڑ کر ان کے پیچھے لگ نہ چڑھنا، ٹھیک ہے؟ کسی کو گستاخ نہیں کہنا، کسی کو کافر نہیں کہنا، کسی کو منافق اتنا جلدی نہیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔